بہت اہم آیت ہے۔ جان لو اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ پہلی 4 آیات میں جو فلسفہ آیا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا گیا۔ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل کے درمیان، انسان کے درمیان۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بات آپ نے سنی، دل میں اتر گئی، دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے، آپ نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے سنی، دل نے گواہی دی، لیکن آپ نے رد کر دیا۔ دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن تعصب ہے، تمرد ہے، تکبر ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے رد کر دیا۔ پھر وہ بات کان میں آئی، پھر دل نے گواہی دی، پھر رد کر دیا۔ پھر بات کان میں آئی، پھر دل نے اٹیسٹ کیا، رد کر دیا۔ ہوتے ہوتے اب دل کے اور کان کے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا۔ اب وہ بات کان میں آئے گی، دل میں جائے گی نہیں، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں، انہوں نے سنتے تو تب کہ وہ دل تک بات پہنچتی ہے، وہ سننا ہوتا۔ دیدن دیگر آبوس، سنیدن دیگر آبوس۔ یہ جو درمیان میں اللہ آ گیا، اللہ کا قانون آ گیا، جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دل میں جو استعداد تھی بات کو سمجھنے کی، وہ استعداد اب سلب ہو جائے گی، اللہ بیچ میں آ جائے گا، وہ بات کان میں رہے گی، دل میں اترے گی نہیں۔ تو ڈرو اس سے کہ کہیں اس مرحلے کو نہ پہنچ جاؤ، کہیں تم اللہ کے احکام سنو اور رد کرو، اور ایک نتیجہ یہ نکلے کہ تمہارے اندر سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، حائل ہو جاتا ہے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ کتنے دن اور جیلو گے؟ نہیں گئے جنگ بدر میں، یا نہیں گئے غزوہ احد میں، 300 آدمی واپس لے کر عبداللہ ابن ابی آ گیا عین میدان جنگ سے، تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ کیا یہاں مدینے میں تمہارے گھروں کے اندر موت نہیں آ سکتی تھی؟ موت تو آنی ہے، ہر حال آنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو بند کر لو، موت تو وہاں بھی پہنچے گی۔ موت سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔